ابھی آپ حضرات کے سامنے میں دعوت دے رہا ہوں چیئرمین بزم حق جاریار پاکستان بنائے صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری فاروق معاویہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت اللہ کے تمام دوستوں کا بالخصوص قاری محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس خوبصورت روحانی محفل میں مجھ ناچیز کو حصہ بنایا ہے۔ اللہ کریم میری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور جن مرحوم بزرگ کے لیے یہ آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے ان کی اصال ثواب کے لیے اللہ کریم انہیں کروڑ کروڑ راحت نصیب فرمائے، اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے، اللہ کریم درجات عالیہ سے نوازے، ان کے لواحقین متعلقین و متاثرین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم اپنی موت اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ جب تک جئیں اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جئیں، اللہ کریم جب دنیا سے ہم رخصت ہوں تو انہی کی محبت کا تمغہ ہمارے سینوں پر سجا ہو اور زبانوں پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محبت پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یقیناً درود پاک تو سب دوستوں نے پڑھ لیا ہے اور آپ احباب سے میری یہ گزارش بھی ہے کہ یہ جو جگہ آپ کے سامنے آپ کو خالی نظر آ رہی ہے اسے پر فرما لیں، آگے آگے تشریف لائیں تاکہ جو دوست ابھی باہر سے اور آ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ آپ میزبان ہیں، وہ آپ کے مہمان ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے جگہ چھوڑیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معراج شریف کا یہ مہینہ ابھی چل رہا ہے اور معراج کہتے ہیں بلندی کو۔ اللہ رب العزت نے ویسے تو مقام کے اعتبار سے آقا کریم علیہ السلام کو پوری کائنات سے بلند و مقام، بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن یہاں بعض جگہوں پر اللہ نے اظہار بھی فرمایا ہے دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو معراج شریف بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بلندی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اس کا ظاہراً اظہار بھی فرمایا۔ اور یہی مہینہ ہے جس میں معراج پاک کا واقعہ، یہی مہینہ ہے جس میں معراج شریف کا واقعہ پیش آیا۔ بس میں اس کی طرف تھوڑی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں گے تو مجھے پڑھنے میں حوصلہ ملے گا اور میرے لیے آسانی ہوگی، میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں گا۔ کہتے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ بلّہ میں مجھے لگتا ہے پہلی بار میں آیا ہوں معراج شریف۔ اللہ فرماتے فرشتوں سجا دو سجا دو سجا دو سجا دو یہ راہیں 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 سجا دو میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو
سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے ہیں سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے ہیں زمین پر محمد فلک پر ہے احمد زمین پر محمد فلک پر ہے احمد ہے مشہور خیر الورا آ رہے ہیں زمین پر محمد فلک پر ہے احمد زمین پر محمد فلک پر ہے احمد ہے مشہور خیر الورا آ رہے جو معراج شریف کا قائل ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ ہے مشہور خیر الورا آ رہے ہیں اور ہم سے بڑا معراج شریف کا قائل کون ہو سکتا ہے اللہ والو بات سمجھ آ رہی ہے کسی نے کہا گئی نہیں کسی نے کہا وہ تو پہلے سے وہاں موجود تھے معراج شریف سننے کے لیے بیٹھے نا کسی نے کہا گئے ہی نہیں کسی نے کہا پہلے سے تھے ہم نے کہا نہیں گئے ہیں کیونکہ پہلے وہاں نہیں تھے پہلی بار آیا ہوں مشکل بات کر بیٹھا ہوں یا آپ شرما رہے ہیں ابھی سبحان اللہ کے کہا ہم سے بڑا معراج شریف کا قائل کون ہے ایک طبقہ کہتا ہے گئے ہی نہیں ایک طبقہ کہتا ہے جانے کی ضرورت نہیں تھی پہلے ہی وہاں پہ تھے ہم نے کہا نہیں پہلے وہاں نہیں تھے تبھی تو یہاں سے بھیجا گیا ہے بلایا گیا ہے اب جسے سمجھ آئی نا کنجوسی نہیں سکی بن کے گئے اسی لیے تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ہم سے بڑا معراج کا قائل کر سکتا ہوگا نا کوئی نہیں یار بولیں جی بولیں کسی نے کہا گئے ہی نہیں کسی نے کہا پہلے سے وہاں پہ تھے ہم نے کہا نہیں میرے آقا کو مقام کا اظہار کیا گیا ہے عروج کا اظہار کیا گیا ہے پہلے یہاں تھے یہاں سے بلانے والے نے سپیشل سواری سپیشل قاصد بھیج کے بلایا ہے کہاں سجا دو یہ راہیں سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے ہیں زمین پر محمد فلک پر ہے احمد ہے مشہور خیر الورا آ رہے ہیں یہ جنت سجا دو جہنم بجھا دو یہ جنت سجا دو جہنم بجھا دو لو خوشیوں کے ہر سو پھریرے لڑا دو بطحا کی وادی چمن ہاشمی سے بطحا کی وادی چمن ہاشمی سے سر عرش طیبہ کے شاہ آ رہے ہیں
سجا دو یہ راہیں سجا دو میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے نظام کائنات آج کی شب رکا دو نظام کائنات آج کی شب رکا دو کہ ایک رات 18 برس کی بنا دو کیوں نظام کائنات روک دو آج کی رات 18 برس کی ہو جانی چاہیے کیوں بس یہ مصرع میں پڑھ رہا ہوں اللہ والوں سے بھلے کی امید ہے اور میں آپ سے اس امید پہ یہ مصرع پڑھ رہا ہوں اظہار کیجئے گا آپ خاموش رہیں گے تو مجھے اپنی نالکی پہ پھر افسوس ہی ہوگا کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے پھر اظہار کیجئے گا کیوں رکا دو نظام کائنات آج کی شب رکا دو کہ ایک رات 18 برس کی بنا دو ملاقات محبوب سے آج ہوگی ملاقات محبوب سے آج ہوگی میرے گھر میرے دل ربا رہے تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ مذہب حق اہل سنت والجماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت خلافت راشدہ ملاقات محبوب سے آج ہوگی ملاقات محبوب سے آج ہوگی میرے گھر میرے دل ربا آ رہے ہیں سجا دو یہ راہیں سجا دو میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے اور اللہ نے فرشتہ سے فرمایا فرشتوں میرا محبوب آ رہا ہے اللہ نے فرمایا فرشتوں میرا محبوب آ رہا ہے سرے راہ بیٹھو اللہ نے فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے فرشتوں سرے راہ بیٹھو کہیں بھی نہ جانا سرے راہ بیٹھو کہیں بھی نہ جانا مزے ان کے دیدار کے تم اٹھانا سرے راہ بیٹھو کہیں بھی نہ جانا مزے ان کے دیدار کے تم اٹھانا لبوں پر حسلے اللہ کا ترانہ لبوں پر حسلے اللہ کا ترانہ بصد مرحبا مجھے تبا آ رہے ہیں سجا دو یہ راہیں سجا دو میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے ہیں زمین پر محمد فلک پر جو احمد ہے مشہور خیر الورا آ رہے ہیں اور مولانا طاہر معاویہ صاحب بالخصوص آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں اور ان حضرات کے لیے بھی کہ نبیوں کو اقصا میں جلدی پہنچا دو محبوب آ رہے ہیں نا رب کے محبوب جا رہے ہیں نا نبیوں کو اقصا میں جلدی پہنچا دو
کہو ان کو سارے سفید تم بنا لو. اللہ اپنے محبوب کو پروٹوکول دے رہے ہیں. پروٹوکول دیکھیے. نبیوں کو اقصا میں جلدی پہنچا دو, کہو ان کو سارے سفید تم بنا لو. ذرا ٹھہر جانا, کیوں کہ پڑھنا دگانا. ذرا ٹھہر جانا کہ پڑھنا دگانا, کیونکہ پڑھانے کو شمس ضحیٰ رہے ہیں. ذرا ٹھہر جانا ہے پڑھنا دگانا. ذرا ٹھہر جانا کہ پڑھنا دگانا, کیونکہ پڑھانے کو شمس ضحیٰ رہے ہیں. سجا دو یہ راہیں سجا دو, میرے عرش پر مصطفیٰ رہے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. رب نے کرم دی شان کرنی ہے. کب کرنی؟ رب نے کرم دی شان کرنی ہے. رب نے کرم دی شان کرنی ہے. جس دم سونے نے ہاں کرنی, رب نے کرم دی شان کرنی ہے. جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی شان کرنی ہے. جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے. رب فرمایا فرمانا, رب فرمانا, رب فرمانا, رب فرمانا. منگ لے میں تو سونیا, میں کیڑا تینوں نہ کرنی, میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے. جس دم سونے نے رب فرمانا سونیا منگ لے میں تو, میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے. اللہ والو پھر محبوب نے کی منگنا ہے. ربا 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 بخش دے امت پہلے. امتی بولے پھر بولے ربا بخش دے امت پہلے. ربا بخش دے امت پہلے. اگلی گل میں تا کرنی, اگلی گل میں تا کرنی. پھر رب نے کرم دی چھان کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے. جس دم سونے نے رب فرمانا سونیا, رب فرمانا حشر چ تیری
معراج شریف میں عروج ملا اور میں میدان حشر کی بات کرنے لگا ہوں. رب فرمانا حشر سے تیری سونیا شان میں سب تو عطا کرنی. یہ آخری شعر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. اس میں میرے بڑوں کا مزاج بتایا کہ نبی کی محبت میں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو اب کہنے لگا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے. اور وہ شان ہے میرے بڑوں کی. کیا کہ میرے بڑے کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ والو ہمارا کام تو چلتا ہی انشاءاللہ کے ساتھ. کیونکہ میں مولا علی کا ماننے والا ہوں اور ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں. مولا علی نے مجھے بتایا ہے کہ کام چلتا ہی انشاءاللہ کے ساتھ. مولا علی نے بتایا ہے عرفت ربی بفسخ العزائم. میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. کیا مطلب؟ علی چاہتا ہے تو نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو تب کس کے چاہنے سے؟ علی کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے. عرفت ربی بفسخ العزائم کا ترجمہ ذوق کی دنیا میں یہی ہے، علی کے چاہنے سے. دو چار بندے ہیں صرف میرے نہیں ہوتا. پھر شرماتے کیوں ہیں؟ عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، چھاپ کے تقسیم کرنے کی چیز. عقیدے کون چھپاتا ہے؟ اور ہمارے ہاں چھپائے نہیں جاتے. ہمارے ہاں چھپائے جاتے تو کٹتے کیوں؟ پیر حسین چھپا جاتے تو کٹتے کیوں؟ چھپا جاتے نا کر لینے. ارے چھپا دیتے تو پیر حسین کربلا میں کٹتے کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کٹے تبھی ہے نا کہ حق سنایا ہے. نہیں مانتے یزید کو. موت سے سودا کیا ہے، قبیلہ ذبح کروانا قبول ہے. یزید بیت یزید قبول. اور جہاں پہ وہاں جانا حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہاں بڑے بھائی نے بتایا ہے جا کر کے. جہاں جانا پڑتا، جہاں جانا بنتا تھا، جو بات کہنی بنتی تھی وہ حضرت حسن نے بتائی ہے، کر کے دکھائی ہے. انہوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ خلافت کر رہا ہوں. یہ جس مسند پہ میرے بابا جی نے مجھے بٹھایا تھا میں اس مسند پہ اپنے چچا میرے معاویہ کو بٹھاتا ہوں. کیوں کہ یہ کرنا چاہیے تھا. یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. کیوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور مولا علی نے بتایا علی کے چاہنے سے بولیں شک میں نہ ڈالیں، علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ تبھی تو علی کا نوکر علی کا مرید کہہ رہا ہے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا پھر؟ انشاءاللہ اپنی جان کرنی. ہم وہ نہیں ہیں بیٹسمین صاحب، ہم وہ نہیں ہیں کہ جب یہ آئے تو کہیں ہم نبی کے نوکر. ہم وہ کہ جب یہ آئے ہم کہیں نبی کے عاشق. جب یہ آئے کہیں نہیں 30 روپے کا اسٹامپ 500 میں دے دو، لکھ کے دے دیتے ہیں. نہیں ہے. نعرے تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت،
اکابرین علماء دیوبند، ہمارے قائد، ہمارے رہبر، سچے قائد، سچے رہبر، حق کی نشانی، حق کا ظہور، حضرت مولانا محمد فاروق معاویہ صاحب، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ہم وہ کہ جب یہ آ رہا ہو تو کہیں نبی کے عاشق ہیں، ہم کریں گے، اور جب یہ آ جائے یا یہ آ جائے کہیں نہیں 30 روپے کا بیان الفی 500 میں دیتے ہو، ہم لیتے ہیں، لکھ کے دیتے ہو، ہم وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں پھر ہم میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ دین دی خاطر حاضر اپنی جان کرنی ہے، حاضری اپنی جان کرنی ہے، پھر رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی۔ جاری ہے سب لبوں پہ ترانہ حسین کا، جاری ہے سب لبوں پہ ترانہ حسین کا، کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا، یہ ہے سب لبوں پہ ترانہ، یہ ہے سب لبوں پہ ترانہ حسین کا، کل بھی تھا آج بھی ہے دیوانہ حسین۔ کون حسین؟ بیٹوں کو مثل لالو جواہر لٹا دیا۔ کون حسین؟ بیٹوں کو مثل لالو جواہر لٹا دیا، خالی ہوا نہ پھر بھی خزانہ حسین، خالی ہوا نہ پھر بھی خزانہ حسین کا، کل بھی تھا آج بھی ہے دیوانہ، ہر پھول میں ہے بوئے نبوت بسی ہوئی، ہر پھول میں ہے بوئے نبوت بسی ہوئی، گلدستہ نبی ہے گھرانہ حسین کا۔ اور اس شعر میں مجھے اب خاموشی نہیں چاہیے جو میں اب کہنے لگا ہوں۔ ظلمت کا دام نور کا دریا حسین ہے، ظلمت کا دام نور کا دریا حسین ہے، دیکھو یزید مر گیا زندہ حسین ہے، ہمارا حسین پیارا حسین، ہمارا حسین پیارا حسین، کربلا کا شاہ حسین، خلافت راشدہ۔ دیکھو یزید مر گیا زندہ، یزید مر گیا زندہ، زندہ زندہ حسین ہے، دیکھو یزید مر گیا زندہ حسین ہے، دلوں بڑھ ہو بدار نوید یارا۔ مولانا صاحب یہ وہ نظم ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کے چاہنے والے جوان تو ہیں ہی ہیں، لیکن باپے جو ہے نا اس کے عاشق نظر آتے ہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں کہیں نہ کہیں سے ایک آواز آتی ہے، دلو بانو۔ یہ ہے قاضی مظہر حسین کی محنت۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کیا کیا ہے، یہ کیا ہے کہ فتنوں کے اس دور میں 70-80 سالہ بابا کہہ رہا ہے بیٹا پڑھو دلو بانو۔ ہمارے قائد، ہمارے رہبر
ہمارے قائد ہمارے رہبر سچے قائد سچے رہبر مذہب حق اہل سنت والجماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت خلافت راشدہ دلو دلو بڑ حبدار نبی دی یاراں دا 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 نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا پون کسان کرے سے حج توڑی وقت پھاڑی لڑ چمیارا دلو دلو بڑ حبدار نبی دی یاراں دا نہیں تے گل ارمان کرے سے اپنا بون پسان کرے سے حج توڑی وقت پھڑی لڑ سرداراں دا جلنا پاک نبی تے سارے سمجھے پاک اشارے نے تائیوں تے ساری یار دنا تو اپنے تن منوارے نے شان کھٹاویں چودے نا تو سرداراں قسم خدا دی کم ہے بد کرداراں دا دلو دلو بڑے حبدار نبی دی یاراں دا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا جہندے ہم احسان میرے تے حج میں آپ لہائی وینا جہندے ہم احسان میرے تے حج میں آپ لہائی وینا پر بو بکری دے قرض مولا سم تیرے لائی وینا میرے نالش توڑ نبھائی سہدہ نہیں مول جدائی حشر دے دن تئی ہو سی سنگ مزاراں دا دلو دلو بڑ حبدار نبی دی یاراں دا ماں دی ہے پہچان حسینو جس دا خون حلال ماں دی ہے پہچان حسینو جس دا خون حلالی ہے میں بات کھول رہا ہوں ماں دی ہے پہچان سنینو اس دا خون حلالی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صحابہ عظمت سیدہ امی عائشہ صدیقہ خلافت راشدہ ماں دی ہے پہچان سنینو اس دا خون حلالی ماں دی ہے پہچان سنینو اس دا خون حلالی سمجھے کیا اولاد متیری عائشہ عظمت والی یہ پہچان سنینو اس دا خون حلالی سمجھے کیا اولاد متیری عائشہ عظمت والی جو ہے پاک اسنین دینانی جو ہے پاک اسنین دینانی اس کی جنت وچ سلطانی کچھ نہیں بننا کچھ نہیں بننا پھنگیاں بغض دے ماراں دا دلو دلو بڑ حبدار نبی دی یاراں دا نہیں تے گل ارمان کرے سے اپنا بمون تو ساتھ کرے سے حجے توڑی وقت پھڑی لڑ سردار دا نائب نبی دا
نائب نبی دا سبحان اللہ میں نام لے رہا ہوں، اگر تعارف ہے تو اظہار کیجئے گا. نائب نبی دا نائب نبی دا سونا صدیق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صدیق اکبر مقام صحابہ حضرت صحابہ خلافت راشدہ. میری باتوں کے ساتھ آپ کا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا، یوں نعرے لگانا، یہ میری بات کی تائید ہوگی. اب تائید مانگوں گا نہیں، ضرورت پیش آئے تو کہتے جائیے گا. نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نہیں کرے دا پکی تحقیق کچی گل نہیں کرے دا پکی تحقیق جڑ نہیں منے دا او جہنمی. نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق. تو پھر خلیفہ بلا فصل کون ہوا؟ عظمت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، خلافت راشدہ. نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق. لوگ کچی گل نہیں کردا باقی تحقیق جڑا نہیں مندا جڑا نہیں مندا جدی رشتہ داری خراب نہ ہوئے وہ بولے جڑا نہیں مندا جڑا نہیں مندا. جس کی سیاست خراب نہ ہو وہ بولے جڑا نہیں مندا جڑا نہیں مندا او جہنمی. سائیں دے صحابہ تاریاں دے وانگر. خود بھی کہیں ساتھ والے پہ نظر بھی رکھیں کوئی مہمان تو نہیں آ گیا. سائیں دے صحابہ تاریاں دے وانگر. سائیں دے صحابہ تاریاں دے وانگر. دشمن صحابہ دے کال ناگر. جڑا نہیں بنے دا او جہنمی او جہنمی. لوگوں ساری باتیں یاد شاید نہ رکھ سکیں، یہ بات یاد کر کے جائیے گا کہ نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی. میں خلیفہ بلا فصل کا ترجمہ کر رہا ہوں. نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا اور کچی گل نہیں کردا پکی تحقیق. اسی وجہ سے تو جرأت سے کہہ رہا ہوں کہ جڑا نہیں منے دا او جہنمی. بلا کچی بات ہوتی تو میں اتنی جرأت سے یہ بات کہتا نہیں کہتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچی گل نہیں کردا پکی تحقیق او جڑا نہیں منے دا جہنمی او جہنمی. اور شیر سنیے سونے نال سونا لگدا صدیق سونے نال سونا لگدا صدیق سونے نال سونا لگدا صدیق. تائیں رب بنایا تائیں رب بنایا سائیں دا رفیق. تائیں رب بنایا سائیں دا رفیق. جڑا نہیں بنے دا جڑا نہیں بنے دا او جہنمی او جہنمی. اور بھلا والو رتبہ ابو بکر سائیں دا کمالے
میرے شیخ میرے حضرت میرے پیر کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے، میں دنیا کا خوش قسمت انسان قرار دیتا ہوں خود کو۔ پیروں والے بولو، بے پیرے خاموش رہو۔ آپ کے مرشد کے قدموں میں آپ کو جگہ مل جائے، کیسا؟ بلند مقام، کیا بڑی شان۔ قدموں میں اور صدیق کو تو نبی کے پہلو میں جگہ ملی۔ آہستہ بولیں، باہر کی آواز بہت خراب ہے، ہم دیکھ پڑا رہے ہیں۔ شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، خلافت راشدہ۔ رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے، کتنا کمال ہے، اس سے ضائع مت کیجیے گا خدا کے لیے۔ رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے، ستا اج بھی سونا سونے دے نالے، ستا اج بھی سونا سونے دے کہ نظر اسے آئے گا، نظر اسے آئے گا نا جو قریب جائے گا، جو مسجد نبوی شریف سے وہ دور کھڑے ہو کے ٹک ٹکی باندھ کے گور کے دیکھے گا، اسے کیسے نظر آئے گا کہ صدیق کہاں ہے، نبی کہاں ہے۔ نہیں، صدیق کو نبی کے ساتھ دیکھنے کے لیے قریب جانا پڑے گا نا، اس گیلری میں تو یہ ظالم جاتا نہیں ہے، اسے کیسے پتا چلے کہ نبی کے ساتھ کون کون ہے؟ اسے کیا پتا کہ وہاں کون کون ہے؟ جو جاتے ہیں ادب سے انہیں نظر آتا ہے، انہیں نظر آتا ہے۔ اللہ کرے آپ سب جائیں، ادب سے جائیں، پھر نظر آئے گا کیا کہ رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے، رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے، رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے، ستا اج بھی سونا سونے دے نالے، او نہیں منے دا تے جہنمی، جیڑا نہیں منے دا۔ اور یہ شعر بطور خاص اپنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ شعر۔ مالی اساسے، خدا کے لیے توجہ چاہیے۔ مالی اساسے علی دے حوالے، مالی اساسے علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، مکہ والوں کو لوٹا کے آنا۔ مالی اساسے علی دے حوالے، مصرع آپ خاموشی سے ٹال دیں گے، میں تہیہ کر کے جاؤں گا، بھلا میں نے آنا نہیں آنا۔ مالی اساسے علی دے حوالے، لیکن محمد سے تیک نالے۔ ایسے نہیں، قاضی کی یاد کا تازہ کر دو، میرے قید کی للکار، میرے قید کی للکار، قید کی للکار، فتح لاتا، فتح لاتا، کہتے صدیق، صداقت صدیق، فتح لاتا۔ باطل کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس قوم کے بڑی عمر والوں کی دل سے صدیق نہیں نکال سکے، جوانوں سے کیسے چھینو گے؟ مالی اساسے علی دے حوالے، بہت شکریہ۔ مالی اساسے علی دے حوالے، لیکن محمد صدیق نالے، جڑا نہیں منے دا او جہنمی، جڑا نہیں منے دا او جہنمی، نائب نبی دا سونا صدیق، نائب نبی دا سونا صدیق، اچھی گل نہیں کردا پکی تحقیق، جڑا نہیں منے دا او جہنمی، او جہنمی۔
شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں 2 شعر اور پڑھنا چاہوں گا، میرا طبیعت بن گئی ہے تو سبحان اللہ. صدیق اول المومنین ہے. میں مومن ثابت ہی نہیں ہو سکتا جب تک صدیق اکبر کو نہ مانوں. اس لیے کہنا چاہوں گا کہ غار کے یار سے کینہ کیوں. اردو ہے، تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غار کے یار سے کینہ کیوں، غار کے یار سے کینہ کیوں، غار کے یار سے. ارے ظالم تو کہیں یہ تو نہیں چاہتا کہ صدیق نہ ہوتا تو تیری نسل وہاں اپنا اثر دکھا پاتی. صدیق رکاوٹ بنا ہے نا، صدیق نے پاؤں کی ایڑی کے نیچے روندا ہے. لوگ کہتے ہیں چھپا ہوا تھا، انتظار میں تھا، دیدار کرنا چاہتا تھا. جو دیدار کرنے والے ہوتے ہیں وہ بلاتے نہیں، پاس جاتے ہیں. میں کیا کروں آپ کا؟ جو دیدار کرنے والے ہوتے ہیں وہ نبی کو بلاتے نہیں، نبی کے پاس جاتے ہیں. وہ کیسا عاشق ہے؟ صدیق کو ڈنگ مار کے بندہ عاشق کہلا سکتا ہے؟ جب بندہ عاشق نہیں کہلا سکتا نبی کا تو ناگ کیسے عاشق مان؟ صدیق پہ غصہ اس لیے ہے کہ صدیق اکبر نے ان کے بڑوں کی سازش کو ناکام بنایا کہ وہ نبی تک پہنچ. اس لیے کہہ رہا ہوں تجھے غار کے یار سے کینہ کیوں، غار کے یار سے کینہ کیوں، غار کے یار سے کینہ کیوں. ارے تنگ ہے تیرا سینہ کیوں، غار کے یار سے کینہ کیوں، تنگ ہے تیرا سینہ کیوں. اس کو لقب صدیق قیام، اس کو لقب صدیق قیام دے گئے شاہ مدینہ کیوں، دے گئے شاہ مدینہ کیوں. ارے غار کے یار سے سینہ کیوں، تنگ ہے تیرا سینہ کیوں. کرتا ہوں میں تعریف اس کی. اگلا مصرع پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ بھی پہلی بار رہا ہوں اور پہلی بار بھی بلا میں آگے شروع کر بیٹھا ہوں، لیکن میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، بس آپ نے اس کو پہلی بار نہیں سننا. اب جو کہہ رہا ہوں اور کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ ہم سے پریشان ہیں، لوگ ہمیں گھور گھور کے دیکھتے ہیں، غصے سے دیکھتے ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں کرتا ہوں تعریف اس کی، سیدنا صدیق اکبر کی کرتا ہوں تعریف اس کی، کرتا ہوں تعریف اس کی. اور آ گیا تجھ کو پسینہ کیوں، آ گیا تجھ کو پسینہ کیوں. ارے تنگ ہے تیرا سینہ کیوں، غار کے یار سے کینہ کیوں، غار کے یار سے. حق پر مرنا عزت ہے. مصرع میں جو کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو پھر افسوس ہوگا یار بول ہی دیتے. حق پر مرنا عزت ہے، خاموشی کی گنجائش نہیں. حق پر مرنا عزت ہے، حق پر مرنا عزت ہے، حق پر مرنا عزت ہے. کوٹتا پھروں میں سینہ کیوں، حق پر مرنا عزت ہے، عزت سمجھتے ہیں وہ بولے، شہادت کو سعادت سمجھنے والے بولے، شہادت کو خوشبختی سمجھنے والے بولے.
دین پہ مرنا دین پہ مرنا دین پہ مرنا عزت ہے دین پہ مرنا عزت ہے دین پہ مرنا عزت ہے پیٹتا پھروں میں سینہ کیوں پیٹتا پھروں میں سینہ کیوں ارے تنگ ہے تیرا سینہ کیوں غار کے یار سے کینہ کیوں علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے علی خاموش رہیں گے میں کیسے پڑھوں گا علی حق کا علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے مظہر حسین کے مرید سے مولا علی کا تعارف سے آہستہ بولو آہستہ بولے سچی کہہ رہا ہوں حالات ملکی خراب حالات خراب بہت خراب ہے بالکل کئی سبحان اللہ والوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں آپ بھی کہیں چلے نہ جائیں گرفتاریاں بھی ہو گئی انہیں بھی سبحان اللہ کریں وہ غلط بات بھی کودتا ہے آپ اللہ کے نام پہ بولنے کو بھی تیار چلیں سبحان اللہ ہمیں اپنی قسمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے علی حق کا ولی ہے کون علی داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا ہم زلف ہے جو سید عثمان غنی کا ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے محبت کی بات کرتے ہیں تین شعر سن لیجیے مولا علی کے مولا میں اور میں غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں آپس میں ان کا آپس میں ان کا پیار الفت دیکھو صحابہ اور اہل بیت کی بات کر رہا ہوں آپس میں ان کا پیار الفت دیکھو محبت تو دیکھو لوگو اخوت تو دیکھو صدیق ہے گر حاکم قاضی علی ہے علی حق کا اور دو شعر محبت پہ اور سن لے شادی علی کی شادی علی کی دولت عثمان غنی کی عجیب بات ہے
عجیب بات ہے، چکوال والوں کو میں نے چند بدبختوں کو سنا، وہ کہتے ہیں جو تیری شادی پہ خرچہ کرے وہ تیرا دوست نہیں دشمن ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ والو آپ تو اچھے لوگ ہیں، عقل مند بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے ہاں تو یہ نہیں ہے نا، آپ کی خوشی میں جو شریک ہو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ بولے بس آپ کا دوست ہوتا ہے کیونکہ آپ بلا کے رہنے والے ہیں، اور بلا والے ہی مانتے ہیں کہ یہاں بھی دوست ہوتا ہے، تو اگر مولا علی کی شادی میں کوئی اس انداز میں خرچہ کرے تو وہ ان کا بھی دوست تھا۔ شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، اور مولا علی کی متعدد شادیاں ہیں، متعدد بیویاں ہیں، لیکن میں خاص بیوی اور خاص شادی کا ذکر کر رہا ہوں جس میں مولا علی کی شادی پر حضرت عثمان غنی نے خرچہ کیا ہے۔ شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی، دلہن علی کی آقا کی لاڈلی ہے، علی حق کا ولی۔ جن جن کو اللہ نے بیٹے دیے ذرا گستاخی نہیں، ہاتھ کھڑا کرے، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کے بیٹوں کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ مولا علی کو بھی اللہ نے بیٹے دیے، آپ نے اپنے بیٹوں، یقیناً آپ عقل مند ہیں، وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ نے اپنے بچوں کے نام اچھوں کے نام پہ رکھے ہوں گے نا۔ مولا علی نے بھی یہی کیا ہے، کیا باخبر ہو کہ بھی وہ کیوں بے خبر ہے، بیٹے علی کے نام ابو بکر اور عمر ہے، بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے، علی حق کا ولی ہے۔ السلام علیکم۔